بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مگر کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ ایمانداری لازمی لگتی ہے۔ وہ ایسے سیاستدان جو مثال بن جاتے ہیں آنے والے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مستقبل میں سیاست کرنی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے مراد یہاں عوام کے لیے خالص ہونا، سچا ہونا، اور وہ جو بات اپنے منشور میں بیان کرتے ہیں اس منشور پر اپنے ٹینیور میں عمل کرتے ہیں، اور یہ بات سیاست میں ایمانداری کی مد میں آتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں، ہماری مہمان شخصیت جو وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہے، ممبر صوبائی اسمبلی رہے اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں۔ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میدان سیاست میں اترے اور نہ صرف اپنے حلقے میں نام کمایا بلکہ صوبے میں اور پاکستان کی سطح پر ایک معروف سیاستدان کے طور پر آج جانے جاتے ہیں۔ ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، میری مراد ملک جہانزیب وارن سے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس وقت بیٹھے ہیں ایک ایسے پروگرام میں جس کو ایک بڑی تعداد دیکھتی ہے۔ دعویٰ میں نے یہ کیا ہے کہ میں ایک آنیسٹ سیاستدان سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں۔ آنیسٹی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو سیاستدان اپنے الیکشن کمپین میں وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ کیا یہ بات میری آپ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں عامر بھائی، آپ میرے ماشاءاللہ قریبی دوست بھی ہیں، اس سے ہٹ کے کہ آپ میرا پروگرام لینا ہے، میں یہ لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو میرے ساتھ 20 سال تقریباً ایک ہی جگہ سے ہم رہتے ہیں، ایک ہی ٹاؤن ہے جو ہمارا ہے، جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ایمانداری کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، میں خود سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو یہ ایمانداری والا لفظ میرے اوپر کیا ہے تو پتہ نہیں کیسے آپ نے سوچ کے کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک تو ہوتا ہے آپ کا لین دین اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا سفر۔ سفر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں، سفر یہی ہے، یا کسی کے ساتھ آپ بیرون ملک جاتے ہیں یا اندرون ملک جاتے ہیں، ٹریول کی بات کر رہے ہیں، سفر کی بات کر رہے ہیں، اور جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک سفر ہے۔ جس محلے میں رہتے ہیں، ٹاؤن میں رہتے ہیں، پیسج آف ٹائم از اے ٹریول۔ یس ایگزیکٹلی، اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو سفر کیا ہے اس نے 20 سال کیا ہے، تو اس کا ظاہری بات ہے ارد گرد دوست ہیں، ہمسائے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو کوئی تو جب وہ ہمسائے دیکھتے ہیں کہ دروازہ آ کے کوئی بیل دیتا ہے، کس حوالے سے دیتا ہے، وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں، کوئی آتا ہے تو کیوں آتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کی غرض ہے، اس کی غرض ہے، اس کے آپ کے معاملات دروازے ہیں، پہ یعنی کیوں آیا ہے، کیوں آیا، وہ ہمسائے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ میرے ہمسائے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ میرے لیے اب جواب دینا بہت یہ ہو گیا ہے کہ پانی یار سارے دوست سن رہے ہیں۔ پہلی بات جو مجھے اپنے والد صاحب نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے لین دین اپنا کلیئر رکھا، سبحان اللہ، پہلی چیز کہ آپ جتنے ہیں اس سے بھی کم بتائیں، اور کسی کو دیکھ کے آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں لے لینی جس سے آپ کے اوپر کوئی بوجھ پڑے، صحیح، وہ میں نے آج تک نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو گفتگو میں آپ نے یہ بالکل سامنے رکھنا ہے کہ آپ کی تربیت کس نے کروائی۔ واہ، بڑی پیاری بات کی۔ وہ میرے والد صاحب کہتے تھے گفتگو میں یہ چیز آپ کی بہت ضروری ہے، سیانوں کی اور بڑوں کی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ آپ کی تربیت نظر آئے گی، اور اس تربیت کے پیچھے میں ہوں گا، پھر میرا بھی خیال کیجیے گا، یہ میرے والد صاحب نے کہا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے دیانت داری والی کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، مثلا بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں یا سیاست کر رہے ہیں، سیاست میں، یا آپ کسی جاب کے اندر ہیں، 3 چیزیں فوکس ہے نا جی اس وقت انسان کی، کہ یار میرا نام ہو تو میں سیاست کروں، یار میرے پاس پیسہ ہوگا تو لوگ میری عزت کریں گے، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جناب اب یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی ہیں، اب میں نے اور یہ جو معاشرہ ہے اس میں میں نے اپنا جو ہے نا مقام کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اچھے دوست رکھوں اور اپنے دوستوں سے پہچانا جاؤں۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، دوست اچھے ہوں گے اور اس سے آپ کا یہ پورا معاشرہ جو ہے نا آپ کا ارد گرد آپ کا تعارف بن جاتا ہے، تعارف بن جاتا ہے، اور یہ اچھے دوست آپ کے تعارف، وہ آپ کا تعارف ہے۔
میں نے جو آپ کی بات دیانتداری اور امانتداری والی ہے، میں نے نا یہ 3 چیزیں کوشش کی ہیں، کیونکہ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں نا، انسان ہوں. انسان میں تو ہر قسم کی اللہ پاک نے وہ چیز رکھی ہے کہ یار تو اپنی ذات کا جو کرنا چاہتا ہے تو کر زندگی میں کبھی فرشتے کو کھڑا نہیں کروں گا کہ تو کہاں جا رہا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ فرشتہ جو ہے، فرشتہ ہے بالکل پاک، اس کے میں نے رکھ دی ہے کہ وہ تو کوئی غلط کام کر نہیں سکتا. اب میں کہوں کہ میں فرشتہ ہوں یا کوئی بھی انسان فرشتہ ہے تو وہ پھر تکبر میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند بالکل پسند. اللہ نے کہا ہے کہ غلطی اللہ ہوتی تو ہے، سادگی، سچائی، آنیسٹی، بندگی، یہ خدا کو پسند. اگر آپ کے ہو گئی ہے کوئی غلطی تو شام کو غلطی ہوئی ہے، صبح یعنی یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ معافی ہے. کمال کی بات کیا، معافی ہے یہ تو توکل ہاں یس. اور یعنی معافی کا دروازہ جو ہے ہر وقت 5 وقت اللہ نے کہا ہے کہ یار یہ آئے گا. اور جب کبھی ابلیس نے کچھ سوال کیا تو میں تو کہوں گا کہ میں نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی تھی، اگر اس بیچارے سے کچھ ہو گیا تھا تو اس نے معافی مانگی ہے، اور تو ابلیس اس لیے بنا ہے تو نے معافی نہیں مانگی. یہ فرق ہے اس انسان کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لوں، تاکہ میں اس چیز پہ نہ جاؤں کہ جس میں شیطان نے کہا تھا کہ میں نہیں جی مانتا ہی نہیں ہوں. تو میں تو یہی دیانتداری یہی. ملک صاحب، پاکستان کی سیاست میں ایک عمومی سوال جو اٹھایا جاتا ہے سیاستدانوں سے کہ ایک جو الیکشن کمپین کا وقت ہے اس وقت کیے گئے وعدے بعد میں نامکمل رہ جاتے ہیں اور عوام بیچاری ایسی ترستی رہ جاتی ہے. میرے نزدیک جو سیاستدان کی آنیسٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس نے اپنا منشور اپنے الیکشن میں دیا ہے اس پہ باعث عمل کرے، عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کہیں کوتاہی اور کمی رہ جائے. ایک علیحدہ انسان جو ہے مگر اپنی طرف سے کوئی ارادتاً اس میں کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہ ایک کامیاب سیاستدان کی علامت ہے. چلیں، یہ تو بات یہاں ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے روز افزوں ایک اچھے پولیٹیشین کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور ایک ترقی کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے. آپ اپنے حلقے سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے. آپ ایم پی ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی. یہ نہیں کہ اب میں ایم پی نہیں ہوں تو میرا حلقے سے کیا کام، مگر ہر وقت ان کے دکھ سکھ میں شریک ہیں، ان کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ عمل. آپ اپوزیشن میں ہیں تو تب بھی میں نے آپ کو فعال دیکھا ہے. آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، حکومت میں ہیں، تب بھی میں نے آپ کو فعال دیکھا ہے. تو یہ ساری تربیت کے پیچھے بے شک آپ کے والد صاحب کے وہ افکار ہیں جن کو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اور یہ آپ کی شخصیت کا بہت بڑا خاصہ ہے الحمدللہ. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس وقت وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے کہاں چلے ہوئے ہیں؟ ہم مہنگائی میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم ان ساری مشکلات سے اس پبلک کو، اس عوام کو، آپ اس بات کو تسلیم کیجئے گا پہلے بطور ٹکٹ ہولڈر کے اس وقت اور اس سے پہلے، یعنی آپ بطور ممبر صوبائی اسمبلی اور سابق پروونشل منسٹر کے، کہ ہم مہنگائی کے تناسب میں بہت آگے چلے گئے. ہماری جو مڈل کلاس عوام ہے وہ اس چکی میں پس رہی ہے. کس طرح، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم کس طرح نکل سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیے جی، میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ میں سیاستدان کم اور اس میں عوام میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہوں. بہت اچھی بات کیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام بہتر ڈسکس کرتی ہے یا کسی چیز کو یعنی اچھی ناقد ہوتی ہے، یس، بہتر لیڈرشپ جو ہے عوام کے پاس وہ جو کرتی ہے وہ اچھا بہتر، یعنی ان کا جو ایک ڈسکس ہوتا ہے وہ مستقبل میں آپ کے فیوچر میں آپ کا کوئی کنٹری ہے یا آپ کا کوئی کاروبار یا بزنس یا سیاست ہے، اس کے لیے ان کی جو یہ تجویز ہوتی ہے نا، یہ بڑی زبردست ہوتی ہے عوام کی. اب عوام میں جو بات چل رہی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام میں کوئی نا امیدی نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں. یہ چند لوگ نا امیدی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہ بھی میرے مفادات ہیں تو میں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے. عوام یقین جانے جو الیکشن پچھلا یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس میں اگر نا امید ہوتی تو گھر سے کوئی نہ نکلتا. صحیح، گھر سے نکلے ہیں اور انہوں نے جناب کسی کی پرواہ نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کہ عوام نے بڑھ چڑھ کے خرچہ بھی کیا ہے. عوام نے جناب جو ووٹ کی اوسط جو روزانہ کی بنیاد پہ اگر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اس میں سے اگر آپ اوسط نکالیں تو ضمنی الیکشن میں 60-70% لوگوں کا جانا. پھر یعنی جو حکومت ہو، اوپر بھی حکومت ہو نیچے بھی حکومت ہو، اس کو دیکھتے ہوئے عوام نے جو رد عمل دیا ہے، جو رزلٹ دیا ہے،
یہ نا امیدی نہیں ہے، یہ فیوچر ہے آپ کا، روشن فیوچر، روشن فیوچر کی جانب جا رہے ہیں آپ، سوچ ہے، ایک وقت ضرور روشن فیوچر کی طرف بالکل ہے، بالکل ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں یہ ہم پروسیس سے نکل رہے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو فارن کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ہیں رات کو بیٹھتے ہیں، کوئی BBC پہ بیٹھا ہے، کوئی CNN پہ بیٹھا ہو، مختلف چینل میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی وہاں ڈسکس ہوتا ہے پاکستان. بھئی پاکستان تو ہے بھی غریب ملک، ابھی تو ترقی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑا کوئی ہمارے پاس کوئی سونا نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں کا برین، یہاں کے لوگ اتنے محنتی ہیں، اتنے روشن خیال ہیں کہ ان کے فوکس کیا ہوا ہے کہ یار اگر یہ قوم اس چیز پہ بیدار ہو گئی تو یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے. لیکن ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں، ہم محنتی بھی ہیں، ہم جفاکش بھی ہیں، ہمارے اوپر بڑی جنگیں ہوئی ہیں، خوش گمان ہیں. یار میں کہتا ہوں عامر بھائی، میں تو جب دیکھتا ہوں نا عوام کو کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، لیکن لوگوں کا یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہوگا وہ ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اتنے حشاش بشاش خوش ہو کے جاتے ہیں اور شام کو کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں اور صبح پھر جیسے پرندے کرتے ہیں. پاکستان کی میں قوم کی مثال اکثر دیتا ہوں، جیسے پرندے، ان کا بینک بیلنس نہیں ہے اور اتنے حشاش بشاش ہیں، اور وہ صبح نکلتے ہیں، رات کو اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، رات کو شکر ہے، صبح توکل. اور یہی پاکستانی قوم ہے. پاکستانی قوم کب سے لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، کب سے سانسیں ہو رہی ہیں، کب سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ان سے نہیں ہونا، کیونکہ قوم ہے یہ پاکستانی قوم، پرندوں جیسا ذہن، پرندوں جیسی حشاش بشاش شکل اور پرندوں جیسا صبر رکھتی ہے یہاں کی قوم. یہ میرا میسج ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ اس کو کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں، کوئی بھی اس کو جو ہے نا، میں فتح جو یہ سمجھتے ہیں مفتوحہ علاقہ ہے، نہیں ہے مفتوحہ علاقہ. اگر یہ مفتوحہ علاقہ ہوتا، اگر یہ مفتوحہ علاقہ ہوتا تو کب سے ہم فتح ہو جاتے. یہ فتح نہیں ہونے والا. تو مجھے روشن نظر آ رہا ہے پاکستان. آگے انشاءاللہ پوری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے. ہم اس چیز کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، اس کو توڑ کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا ہے. ماشاءاللہ. ملک صاحب، ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو معاشیات ابھی بھی غلام ہیں کسی انٹرنیشنل مالی ادارے کے، یا ہم اپنی کوئی آزاد معیشت بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں قوم نے توڑ کے رکھ دی ہیں. اب ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کہ یار ہم نے معاشیات کو خود ٹھیک کرنا ہے اور خود کر بھی رہے ہیں. اب دیکھیں پاکستانی کو سوال یہ ہے کہ ڈو وی ہیو دی ایبلٹی، ہمارے پاس یہ ایبلٹی موجود ہے ایگزیکٹلی کہ ہم انٹرنیشنل اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی معیشت کو مضبوط کر جائیں؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، اگر افغانستان کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بہت بہتر حالت ہے. آپ کے سامنے مثال ہے ملائیشیا کی، آپ کے سامنے ترکی کی، آپ کے سامنے سعودی عرب کی، آپ کے سامنے یہ آپ کا دبئی، ایران، یہ سارے جتنے اسلامی ملک ہیں. چیک سلواکیہ کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا ہے؟ وہ چلے ان کے ہے اس میں. یہ میں آپ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، انہوں نے جب تہیہ کر لینا ہوتا ہے نا جی، تو قومیں بن جاتی، پھر وہ بحران سے نکل جاتی. اب آپ کی قوم نکل رہی ہے. اب آپ کی قوم الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہم نے اداروں کی بھی عزت کرنی ہے. ہم نے تمام اداروں کی، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی. ہم نے قوم بن کے اس ملک کو اس بحران سے، میرا نہیں خیال کو بحران ہے، اب بحران سے نکل چکے ہیں. اب ساری قوم ایک ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اب ہر آدمی اسی پہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے. ملک صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں، اور میں یعنی بطور میزبان کے اس پروگرام کے، میں جب متاثر ہوں تو میری جو دیکھنے والے میرے جو ویورشپ ہے، اتنی بڑی تعداد، وہ آپ کے پیغام کو، یہ صرف ایک انٹرویو نہیں ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت میسج کیا ہے، حوصلے کا میسج، بلندی کی طرف بڑھنے کا میسج، اپنے یقین کو مستحکم کرنے کا میسج، اور اللہ کی پاک ذات پر اپنے توکل کو مضبوط کرنے کا میسج یہ آپ کے. اور یہ کون دے سکتا ہے جس کا دل آلودہ نہ ہو، جس کا دل پاکیزہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو سیاست کا انداز ہے، اسی طرح آپ کا جو اندر ہے، انر ہے، وہ بھی الحمدللہ بڑا پاکیزہ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے ایک خوبصورت میسج ہمارے دیکھنے والوں کو دیا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں
آپ کو بلا کر آپ کی ان خوبصورت باتوں سے پھر اپنے سننے والوں کو محسوس کریں گے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، آج کی ساری گفتگو میں جو لائن مجھے متاثر کر گئی وہ یہ ہے کہ دنیا کے سارا فوکس پاکستان میں بسنے والے برین پر ہے۔ اپنے برین کو زندہ و جاوید رکھیے، اپنے برین کو تابع رکھیے، اپنے برین سے آگے بڑھیے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔